ایک تو پاورفل وظیفہ اور دوسرا پاورفل وقت بھی ہے۔ جی ہاں، پاورفل وظیفہ پھر پاورفل وقت بھی ہے، تو دونوں اگر مل جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، کیوں کہ پاورفل وظیفہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین آج میں آپ کے سامنے میں پھر سے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جی ہاں، اور بہت ہی بہترین پاورفل وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اگر آپ نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ صحیح معنوں میں یقین کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو بھی دعا اللہ پاک سے مانگو گے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ وظیفہ آپ کو کنٹینیو ریگولر 3 دن کم سے کم کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، 3 دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور کس وقت کرنا ہے، کس ٹائم میں کرنا ہے، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ بس آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو میرے ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ناظرین آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ سب سے پہلے وقت کا سن لیجئے کہ یہ جو وظیفہ آپ کو کرنا ہے نا، تو وقت جو ہے سب سے بہترین وقت ہے، وہ ہے تہجد کی نماز والا وقت۔ جی ہاں، جس وقت آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، آپ کو اسی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تہجد کی نماز کے وقت بندہ اٹھ کر جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ کو رو کر گڑ گڑا کر یاد کرتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین بندوں کی دعا کو رد نہیں بلکہ قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں، بہت ہی بہترین وقت بتایا گیا ہے کتابوں کے حوالے سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو تہجد کی نماز کے وقت یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس سے فائدہ کیا کیا حاصل ہوگا وہ بھی سن لیجئے۔ اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی کمائی میں خوب برکت ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ خوب آپ کے گھروں میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کی بچی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، 3 دن ریگولر کنٹینیو، انشاءاللہ بہترین رشتہ جو ہے آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کی بچی کا نکاح بھی جلد سے جلد ہوگا۔ یعنی کہ اے سے لے کر جیڈ تک جو بھی پریشانیاں آپ کی زندگی میں چل رہی ہے، آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ۔ بہت ہی بہترین پاورفل وظیفہ، ایک تو پاورفل وظیفہ اور دوسرا پاورفل وقت بھی ہے۔ جی ہاں، پاورفل وظیفہ پھر پاورفل وقت بھی ہے، تو دونوں اگر مل جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، کیوں کہ پاورفل وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو آیت کریمہ کا وظیفہ کرنا ہے، آپ کو آیت کریمہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ آیت کریمہ پاورفل وظیفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور یہی آیت کریمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر زندہ صحیح سلامت اس وظیفے کی برکت سے آ سکتے ہیں، اس دعا کی برکت سے آ سکتے ہیں، تو ناظرین ذرا سوچیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو ہے مشکلات ہے، یہ سب سمجھ لیجئے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو ہے مشکل ہے، کیوں نہیں ہماری مشکل آسان ہوگی؟ ناظرین ضرور ہماری مشکل آسان ہوگی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یقین کرنا ہم اور آپ کو ضروری ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو بغیر یقین سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، ایک تو یہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے بھائیوں نماز کے پابند رہیے۔ اور میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں نماز کی، 5 جگانہ نماز، وظیفہ اسی کا کارگر ہوگا، وظیفہ میں کامیابی اسی کو ملے گا کہ جو 5 وقتہ نمازی ہے، کیونکہ 5 وقتہ نمازی ہم پر آپ پر فرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔
نہیں کریں گے آپ ادا تو آپ گنہگار ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے آپ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، کیا ہم جواب دیں گے؟ ہمارے پاس نماز ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے جو ہمارے پاس نماز ہی نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں نماز کی دعوت بھی دیتا ہوں، نماز ضروری ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھ کر جب کوئی بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ وظیفہ پھر آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو بہت فائدہ مند ہونے والا ہے۔ اگر یہ وظیفہ کسی سے آپ کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ وظیفہ کریں، یعنی جو نمازی حضرات ہیں ان سے یہ وظیفہ کروائیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ کے حق میں جو ہے ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ کسی نمازی انسان سے اس وظیفے کو کروائیں، وظیفہ کے بعد دعا کروائیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ناظرین، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، سب سے پہلے آپ کو تہجد کی نماز کے وقت اٹھ جانا ہے، اور تہجد کی نماز کا وقت جو ہے نا سب سے بہترین وقت، حالانکہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، سو جائیں، آنکھ لگی۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ تہجد کی نماز جو ہے نا رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، سونا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، سونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر آپ نہیں سوئیں، 1 منٹ کی بھی آنکھ لگے گی اگر آپ کی، تب آپ کی تہجد کی نماز ہوگی۔ اور آپ سوچیں گے کہ ہم سوئے نہیں اور اٹھ کر تہجد کی نماز یوں ہی پڑھ لیں، تو آپ کی نماز تہجد نہیں ہوگی، وہ نماز صلاۃ اللیل کی نماز ہوگی۔ یہ بھی سمجھ لیجئے مسئلے کو، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی جو نماز پڑھا کرتے تھے نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے، اور اٹھ کر جو ہے رات کے آخری حصے میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو سونا شرط ہے۔ اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ سونے سے ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی نماز ہو جاتی، تو ایسے نماز آپ پڑھیں گے، نماز آپ کی ہوگی، لیکن تہجد کی نہیں ہوگی، صلاۃ اللیل کی نماز ہوگی۔ جو تہجد کی فضیلت ہے نا وہ آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ تہجد کی فضیلت ملے گی کب؟ کہ سونا شرط ہے، کم سے کم 5 منٹ بھی سوئیں، لیکن سوئیں ضرور۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، تو تہجد کی نماز کا سب سے بہترین وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ رمضان شریف میں جب آپ اٹھتے ہیں نا سحری کے وقت، اسی طریقے سے آپ سحری کے وقت اٹھیں اور 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں۔ وظیفہ سن لیجئے، 2 رکعت سب سے پہلے نماز تہجد ادا کریں، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ کو آیت کریمہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اول 7 بار درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو درود شریف 7 بار پڑھ لیجیے، جو بھی درود پاک یاد ہے، اگر درود ابراہیم یاد ہے تو اور بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ ناظرین، آپ اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو دل لگا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، دل سے دعا کریں، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ میری یہ پریشانیاں چل رہی ہے، اللہ تو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی پریشانی دیتا ہے، تو ہی دور بھی کرتا ہے، لیکن اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری بچی کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ غیب سے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ ہماری کمائی میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ تو اس طریقے سے رو کر گڑ گڑا کر 3 دن کنٹینیو ریگولر دعا کریں گے نا، تو انشاءاللہ میرا مولا میرا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ کیجئے، اللہ پاک ضرور ہماری آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔